बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हज़रत इमाम हुसैन मोहसिन इंसानियत। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत का इजहार किया करते थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो तमाम वाक़यात आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, उनसे हम सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उनको भी आज हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ आज इस अहम मौजू के ऊपर शामिल हुए हैं गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा हसन रज़ा बाकिर साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन गोलड़वी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर, जब हम बात करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तारुफ़ की, तो यकीनन वो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का चूँकि मौजू है और तारुफ़ जो है वो हम प्रोग्राम का हिस्सा हमें बनाना है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाज़रीन के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ जो है वो पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अब देखिए, अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ करवाना चाहें तो हम जैसा गुनाहगार खाती इंसान अपने अल्फाज की बजाय अगर कुरानी आयात का हम सहारा लें या अहादीस नबविया का सहारा लें तो फिर शायद हम कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से तारुफ़ करवा सकते हैं। अब देखिए, अगर कुरानी आयात की आईने में हम देखें तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हस्तियों को ज़ेरे किसा लिया चादर ततहीर के नीचे, उनमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। और फिर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा की आयत भी नाजिल हो रही थी। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत है कि जो हम वाक़ई मुबाहला देखते हैं कि फमन हाज्जका फीहि मिन बादी मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। कि मेरे हबीब दलाइल के आ जाने के बाद जो आपसे झगड़ा कर रहा है उन्हें कहें हम अपने बेटे लाते हैं, आप अपने बेटे लाए, हम अपनी औरतें लाते हैं, आप अपनी औरतें लाए, हम अपने नफ्सों को लाते हैं, आप अपने नफ्सों को लाए, फिर हम मनाज़ा नहीं मुबाहला करते हैं और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो वहां पर हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैदान मुबाहला में अपनी रिसालत के गवाह के तौर पर लेकर गए वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। बल्कि वहां पर भी अगर देखा जाए कि रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हाथों पे उठाया हुआ था। हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना था, कम सिनी थी, होना तो ये चाहिए था कि वालिदा उठा के ले जाती जैसे अक्सर होता है कि बच्चों को, लेकिन शायद रसूलुल्लाह हमें अपनी सीरत से ये भी समझाना चाहते थे कि अगर माँ उठाती तो शायद मुअर्रिख ये ना समझता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान मुबाहला में एक माँ की ममता की वजह से जा रहे हैं, इसलिए मैं उठा रहा हूं ताकि पता चल जाए कि ये मैदान मुबाहला में हमारी रिसालत की गवाह बन के जा रहे हैं। और फिर इसी तरह जब हम अहादीस के नबविया की तरफ रुजू करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जहां पर इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों के आपने फजाइल बयान फरमाए। जैसे आपने कहा हसन और हुसैन इमामान कामा और कादा, हसन और हुसैन दोनों इमाम है, सुल करें तो भी इमाम है, जंग करें तो भी इमाम है। यानी ये भी रसूलुल्लाह ने बता दिया कि यानी अगर एक सुल करे दूसरे जंग करे तो तुम्हें किसी पर एतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दोनों जो है वो रहबर पेशवा है। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन रिहानताया, कि हसन और हुसैन दोनों मेरी खुशबू है, यानी इसमें भी कोई फर्क नहीं। फिर आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर हदीस कि जो फरमाई हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मुझसे है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और इस हदीस के आगे जुमला है अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि अल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत करता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। और फिर आपने एक और हदीस में इंतहाई खूबसूरत दो हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ फरमाया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा, कि हुसैन हिदायत का चराग भी है और निजात की कश्ती भी है। यानी हिदायत का चराग कहा है, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि हिदायत का आफ्ताब है या महताब है, हालांकि सूरज की रोशनी ज्यादा है, चांद की रोशनी ज्यादा है, लेकिन जो कहा हुसैन हिदायत का चराग है, मैं भी पहले सोचता था तो फिर मुझे इंतहाई खूबसूरत एक जुमला नजर आया कि सूरज जितना बड़ा सही, चांद जितना बड़ा सही,
कभी कभी बंदा ऐसी अंधेरी कोठरी में बंद होता है जी। जहां न सूरज की किरणें पहुंचती हैं न चांद की रोशनी जाती है। अगर वहां हमें रोशनी चाहिए तो हम कहते हैं चराग जलाओ। जी। शायद रसूलुल्लाह भी ये फरमा रहे हैं, अगर कभी तुम ऐसी यजीदियत की काली कोठरी में बंद हो जाओ और वहां तुम्हें रोशनी चाहिए तो हुसैन का चराग हिदायत तलाश करो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब आपने माशाल्लाह तारुफ करवाया। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और जब हम बात करते हैं अल्लामा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जो मोहब्बत थी हसनैन करीमैन से, तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। एक मरतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने की आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, क्या तू नहीं जानती इसके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है? और फिर आपने एक और जगह जैसे हज़रत ने भी रोशनी डाली कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसी तरह बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदा को लंबा कर लिया करते थे सिर्फ इसलिए कि हुसैन पुश्त पर है, और इसी तरह मिंबर रसूल पर आप उठाया करते थे। आप उनकी जो पुश्त है वो उसके ऊपर आप उनको बिठाया करते, अपनी पुश्त के ऊपर उनको बिठाया करते थे। तो ये वो मोहब्बत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला दोनों से की। तो मैं चाहूँगा इन वाक़यात के ऊपर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। निहायत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर फरमाया, और यकीनन ये वो नफूस कुदसियाँ हैं कि जिनके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदों को तवील कर दिया। कायनात में आप देख लें, बड़े बड़े अरसलान भाई आपको कारी मिलेंगे, बड़े बड़े अच्छे लहजों में कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे। कोई उशाकी लहजे में कुरान पढ़ रहा है, कोई अकी लहजे में कुरान पढ़ रहा है, कोई किसी लहजे में, कोई मिस्री लहजे में कुरान पढ़ रहा है। लेकिन कायनात में आप नहीं देखेंगे कोई एक भी कारी कायनात में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कुछ जो नेज़े की नोक पे चढ़कर कुरान की तिलावत सुनाए। ये वजह क्या थी? ये वो असर था तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिन जो कायनात में तशरीफ लाएं तो सबसे पहले गुट्टी जो नसीब हो रही है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें नसीब हो रहा है। और फिर आप देख लें कि जिनके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मिंबर पर तशरीफ फरमा है, और मखलूक खुदा जो है रसूल कायनात की ज़ियारत भी कर रही है, और उनके ज़ुबान रिसालत से जो कुछ निकल रहा है उससे मुस्तफ़ीद भी हो रही है, फैज़याब भी हो रही है। लेकिन इस दौरान हसनैन करीमैन जनाब इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। मस्जिद वो जगह जो नाहवार किस्म की थी, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा मुबारक छोड़ा और जाकर उन शहजादों को उठाया और अपने आका अलैहिस्सलाम खुतबे के दौरान अपने आनों पर उन्हें बिठाकर फिर ये कुरान की आयत पढ़ी। फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ये कुरान की आयत पढ़ी और ये कायनात वालों को बता दिया कि सिर्फ इबादत अगर खुदा की भी हो रही हो, इधर भी इबादत खुदा बंदी है, खुतबा इरशाद फरमाया जा रहा है, और जब सजदा तवील किया जा रहा है उधर भी इबादत। हालांकि साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या सजदों को तवील करने का हुक्म आया? हुजूर ने फरमाया या ना तो सजदों को तवील करने का हुक्म आया, ना ही हालत सजदा में मुझ पर वही नाजिल हो रही थी, और मुझ मोहम्मद को ये कैसे गवारा हो सकता था कि मेरा नवासा मेरी पुष्ट पर सवार हो और मोहम्मद सजदे से सर को उठा ले। ये मोहब्बत का आलम देखें नवासा रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। और हजरत उसामा बिन ज़ैद सवारी का जो वाक़या है कि एक दफ़ा कंधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को उठाया हुआ था, तो देखने वालों ने कहा कि सवारी कितनी आला है, तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो देखो कितना आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये आप अंदाजा फरमा ले कि मोहब्बत किस अंदाज के साथ की जा रही है। मोहब्बत का आलम देखें, ये वो नवासा रसूल है कि जिनके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलाम के ऊपर एक चादर मुबारक थी, तो उन्होंने महसूस किया कि चादर मुबारक के नीचे कुछ और कोई और भी है, तो अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं महसूस हो रहा है कि आपके अलावा भी कोई है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब चादर उठाई गई तो हसनैन करीमैन थे, तो अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती,
सुभान अल्लाह। इसमें सिर्फ एक हदीस पाक ही नहीं है, बेशुमार अहादीस मिलती हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी अहले बैत है। बल्कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह, आपकी कराबतदारों में कौन कौन शामिल है कि जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है? मन कराबतु का, कि वो कौन से कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुआ अलीयुन व फातिमतु वल हसन वल हुसैन वबनाहुमा। ठीक है, ये हसन हुसैन है, फातिमतु ज़हरा है, अलीउल मुर्तज़ा है, वबनाहुमा, और इनकी औलाद है। सुभान अल्लाह। आज मैं आपके इस चैनल से मैं पैगाम दावत ये देना चाहूंगा कि जो नाना का तो कलमा पढ़े और नवासों से दूरी इख्तियार करे, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि रसूल कायनात तो ये फरमा रहे हैं कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। और हम कैसे सजदे करेंगे, कैसी हमारी इबादतें कबूल होंगी इस दर के सिवा? और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया, आना व अहलु बैती मुतहहिरूना, कि मैं और मेरी अहले बैत मिनज़ ज़ुनूब, हुजूर ने फरमाया मैं और मेरी अहले बैत गुनाहों से पाक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मैं अपने अकीदे के मुताबिक ये अर्ज कर रहा हूँ कि अंबिया जो है हमारे अकीदे के मुताबिक अहनाफ के नजदीक वो मासूम अनिल खता है, और जो अहले बैत है वो महफूज अनिल खता, यानी गुनाहों से पाक है। बिल्कुल ठीक है, उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किस्म की नजासत से उन्हें महफूज रखा है, दूर कर दी है। तो ये वो अहले बैत हैं जिनके लिए अल्लाह का कुरान, हुजूर ने फरमाया कि ए महबूब, अल्लाह फरमा रहा है, कुल ला असलुकुम, ए महबूब आप फरमा दे, तो आप खुद भी कह सकते हैं, लेकिन ए महबूब आप फरमा दे, ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुमसे कोई उजरत तलब नहीं की, कुछ नहीं मांगा है। मैंने मक्का में जो है ना वो तबलीग की है, ताइफ की वादियों में पत्थर तक खाए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ तलब नहीं किया। हाँ, अगर तलब किया इल्ला मगर मवद्दत फिल कुर्बा, मैंने अपनी कराबत की मोहब्बत, लोगों मेरे लिए वो अहले बैत है। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो फिर अल्लामा हसन रजा बाकिर साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाइल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर, और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं अलामा साहब आपके पास जाना चाहूँगा। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को कई लड़कों को कुश्ती करते हुए, उनके साथ कुश्ती करते हुए और उनको बिछाड़ते हुए देखा, तो आपने फरमाया कि ये शुजा इब्ने शुजा है, और आपने पसंद फरमाया उसको। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आपको कुरान पढ़ाया करते थे, और आप हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो जिहाद की आयात जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से पढ़ा करते थे। तो ये आपके अंदर एक खसूसियत मौजूद थी। जब हम खसूसियात की बात करते हैं तो फिर वो बेशुमार हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे ये एक कुश्ती में बिछाड़ने वाली एक खसूसियत मैंने बयान की, आप भी हज़रत इमाम हुसैन की जो खसूसियात हैं उनके ऊपर रोशनी डालिएगा। अब देखिए, जब हम खसूसियात की देखें तो मुख्तलिफ जितने भी हमें कमालात नज़र आते हैं इंसानियत के हवाले से, ये हस्तियाँ उनसे मुरक्कब थीं। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इल्म के हवाले से देखें तो जहाँ बड़े बड़े अहले इल्म लाजवाब होते थे, फिर वो इनके दरवाजे पे आते थे। यहाँ तक कि इसी तरह अगर सखावत के आपके वालिद को बाबुल इल्म कहा गया, ऐसा ही है, बाबुल इल्म कहते हैं, और साहिब मिंबर सुलूनी कहा जाता है कि उन्होंने जो दावा किया था, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। कज़ा थे आपके मुतल्लिक हजरत उमर ने गालिबन फरमाया था कि अगर अली ना होते तो मैं उमर हलाक हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त शहादत देखा गया कि पुश्त पर कुछ निशानात हैं।
تو جب حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام جو آپ کے فرزند تھے ان سے استفسار کیا گیا وہ نشانات کیسے تھے، آپ نے فرمایا رات کی تاریکی میں آپ مدینہ کے ضرورت مندوں، غریب اور یتیم بیواؤں کے دروازے پر خود اپنی پشت پر بوریاں لاد کے لے جایا کرتے اور ان کی دہلیز پر پہنچایا کرتے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے غلام آپ کے پاس موجود تھے، خدام موجود تھے، مگر انہیں نہیں بھیجتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ مثلا آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سخاوت کرتے ہیں مگر وہ دوسروں کی عزت نفس مجروح کر دی جاتی ہے، جیسے تصاویر بنا کے یا دیگر کسی اور طریقے سے، مگر امام علیہ السلام خدام کو بھی نہیں بھیجتے تھے۔ اور پھر تربیت اولاد کے لیے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا اور حسن علیہ السلام کا بچپنا تھا اور یہ مسجد جایا کرتے تھے، جیسے ہی مسجد سے واپس آتے تو آپ ایک ایک بات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سناتے، آج یہ وہی اتری ہے، آج نانا جان نے یہ مسئلہ بتایا ہے، آج فلاں وفد ملنے آیا، فلاں صحابی نے یہ سوال کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام گھر آتے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ انہیں بتاتے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے کہا میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ میرے بچے کیسے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام ان سے پہلے شہزادوں کے گھر تشریف لائے اور ایک دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا بچوں بتاؤ آج تم نے کیا سنا، کہتے ابھی گفتگو کرنے لگے، تھوڑی زبان میں ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے والدین کے احترام کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یا اماں قد تلج لاجا لسانی لعل سیدی ینانی، کہ مادری گرامی آج زبان میں کچھ لکنت پیدا ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرا سید و سردار بابا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی والد سامنے نہیں ہے، پیچھے کھڑے ہیں، پھر بھی اولاد ان کے ایک احترام کی وجہ سے بولتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ لڑکھڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر جب جناب امام علی علیہ السلام اوٹ سے باہر آ گئے، آپ نے اپنے سینے سے لگایا ان شہزادوں کو اور کہا بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس آغوش میں یہ بچے پلتے ہیں اور جن کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے حالانکہ بچپنا ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، جب وصال ہوا یہی 6 7 8 برس کی عمریں تھی، تو ایک بزرگ کو دیکھا وہ وضو غلط کر رہا تھا۔ اب آپ نے اسے ٹوکا نہیں بلکہ آپ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اے بزرگ آپ دیکھیے ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے؟ پہلے ایک شہزادے نے کیا پھر دوسرے نے کیا، اور انہوں نے دیکھنے کے بعد بزرگ نے کہا بیٹا اب دونوں کا وضو صحیح ہے، مجھ سے وضو میں خطا ہو گیا۔ یعنی زندگی کے ہم جس گوشے میں بھی دیکھتے ہیں ہمیں وہاں پر انہیں کمالات ہی کمالات نظر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ محمد حسین گولروی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، چونکہ حضرت خصوصیات کے اوپر بھی روشنی ڈال رہے تھے اور نوجوانوں کو پرٹیکولرلی ان سے کیا درس اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کے اوپر آگے جا کے بھی ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب چونکہ آپ جب خصوصیت کی بات کرتے ہیں تو بے شمار خصوصیات ہیں، کچھ کے اوپر علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، آپ بھی روشنی ڈالیے گا، اور جو کلام آپ حضرت امام حسین سے متعلق سنانا چاہتے ہیں وہ بھی کائنڈلی ہمارے ناظرین کے لیے سنائیے گا۔ جی بالکل، میں اس موقع پر کیونکہ نواسہ رسول کی بارگاہ ہو اور حضور نصیر ملت کی سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام نہ پیش کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے وہ اپنی میری حاضری جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوئی، آپ کی حاضری مکمل ہو جائے گی آپ جی انشاءاللہ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ اور ایک کلام جو بالخصوص جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا دوران بریک، وہ آپ فرماتے ہیں حضور نصیر ملت فرماتے ہیں یوں رن کے درمیان پسرے مرتضی چلے، یوں رن کے درمیان پسرے مرتضی چلے، جیسے ہجوم کفر میں نور خدا چلے، اور مقتل میں سر کٹانے کو سب اہل رضا چلے، پیمان شب الست کا کرنے وفا چلے، اور بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ مندمل، اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے۔ اور بڑا خوبصورت مصرع فرماتے ہیں زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا، زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا، تو کیا تھی اور کیا وہ کیا کیا تجھے بنا چلے، تو کیا تھی اور وہ تجھے کیا کیا بنا چلے۔
اور مقطع میں تو انتہائی کمال کر دیا آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے لوح ضمیر پر نقش کر لینے چاہیے۔ فرماتے ہیں تو کیا تھی اور وہ تجھے کیا کیا بنا چلے، فرماتے ہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، یعنی حشر کا دن ہوگا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر پر جب جام کوثر عطا فرما رہے ہوں گے، آپ نے یہ وہ منظر کشی کی ہے، فرماتے ہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے، سبحان اللہ۔ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے۔ اور میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ آپ کی ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں، حضور نصیر ملت کے بے شمار کلام ہیں، ان کا جو خاصہ ہے نا وہ نواسہ رسول کی بارگاہ میں وہ مقبولیت کی ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ ایک لاہور کے ایک شخص تھا، تو آپ کی حیات مبارکہ میں حضور نصیر ملت کی موجودگی میں تو وہ دربار علیہ گولڈا شریف گیا، تو جا کر کہنے لگا حضور مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں نواسہ رسول کی زیارت ہوئی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کاغذوں کے ڈھیر انبار لگے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک کاغذ نواسہ رسول نے اٹھایا، فرمایا یہ وہ کلام ہے جو اس سال لوگوں نے لکھے ہیں، جو مناقب لکھے ہیں، جو منقبتیں لکھی گئی ہیں، جو درمد ہے شان اہل بیت میں، تو یہ تمام کے تمام وہ کلام ہیں، لیکن اس سال جو سب سے زیادہ مجھے پسند آیا وہ یہ کلام نصیر الدین گولوی کا ہے۔ وہ کلام آپ فرماتے ہیں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، وہ آج رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، سبحان اللہ۔ اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ یہ وہ کلام تھا جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے کلام جتنے مناقب لکھے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو پسند آیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں بریک پہ جا رہا ہوں، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر علامہ حسن رضا باقر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے متعلق حضرت حسن اور حضرت حسین ان کے متعلق جو دیگر صحابہ کرام ارشادات فرمایا کرتے تھے، ان کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، ان کی خصوصیات بیان کیا کرتے تھے، اس کے اوپر وہ روشن ڈالیں۔ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سر علامہ صاحب، میں چونکہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ نے جو آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ میں حضرت عثمان غنی کے دور کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کتنی محبت کرتے تھے حضرت عثمان غنی سے، کہ جب اس وقت باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو یہ حضرت حسن اور حسین ہی تھے جنہوں نے دروازے پر پہرا دیا تھا۔
اور حضرت حسن کو ایک تیر بھی لگا تھا جس سے وہ زخمی ہوئے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی باغیوں کو جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو اس طرح کی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ بھی آپ نے کیا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ تو جو صحابہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ جو ارشادات آپ ارشاد سنیے گا پلیز۔ ایسا ہی بلکہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے تو اس میں یہاں تک کہ جب پانی بھی بند کر دیا گیا جی تھا ان پر، تو وہاں تک کہ جو اندر پانی پہنچایا وہ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام تھے۔ ہوں تو اس میں اسی طرح جیسے آپ جب مکہ سے روانہ ہونے لگے، جناب جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جی حبر الامہ کہا جاتا ہے کہ مفسرین نے اسلام میں سب سے بڑے مفسر مانے جی جاتے ہیں، انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے کو آ کے روکا۔ ہوں تو امام حسین علیہ السلام کو جب روکا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نہیں، مجھے کل سفر کے لیے نکلنا ہے۔ جی آپ نے کہا اگر آپ نکلنا ہی چاہتے آپ کوفہ نہ جائیے، آپ ایسا کیجئے کہ جی آپ کسی اور طرف چلے جائیے، یمن کی جانب، وہ شاید آپ کے والد کے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چونٹیوں کے بلوں میں بھی گھس جاؤں تو جی یہ مجھے وہاں سے بھی نکال کے قتل کریں گے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب پتہ چلا آپ آئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے گریہ کیا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ ذرا اپنے شکم سے کپڑا اٹھائیے، ہوں اور کہا میں وہاں بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ بوسہ دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے اسی طرح آپ کے شکم اطہر پر بوسہ دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دفعہ بارہا، اگر آپ خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام آئے، آپ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا یوحنا فاذا حسین فعرفوا، کہ لوگوں یہ حسین ہے، ان کی معرفت کر لو، یعنی جانتے تو تھے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یعنی آپ نے ایک جملہ جو آگے کہا فعرفوا، ان کی معرفت کر لو، یعنی صرف یہ نہ سمجھیے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے جو اللہ نے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں کہ انہیں پہچانیے۔ اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب رسول اللہ سجدے میں تھے کہ پہلے آپ 3 دفعہ کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے تھے، تو آپ نے اس دن سجدے کو طول دے دیا، اور بہت خوبصورت شاعر نے مصروں میں بیان کیا جی کہ وہ سارا منظر کیسا تھا جی کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کہ پھر وہاں پر امام حسین علیہ السلام جب پشت پہ سوار ہوئے، نبی نے سجدے کو طول دے دیا۔ اب یہاں پہ میں ایک پیغام کے لیے کہوں گا تمام اپنے ناظرین اور سامعین کو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اگر امام حسین علیہ السلام ہمارے دل میں آ جائے تو ہمیں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، شاید ان کی محبت کافی ہو۔ نہیں، رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ پہلے بھی وہ سجدہ کرتے تھے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، اٹھ گئے، مگر آج جب امام حسین علیہ السلام پشت پہ تھے اور تصور میں تھے، آپ نے سجدے کو طول دے کے ہمیں سمجھایا کہ جب انسان کے دل اور تصور میں حسین ہو پھر سجدے چھوڑے نہیں جاتے، سجدے لمبے ہو جاتے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین کے گھوڑے کی جو رکاب تھی اس کو پکڑتے تھے آپ، کسی نے کہا کہ آپ تو علم اور عمل میں زیادہ ہیں اور بزرگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ میں حسنین کریمین کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کے جو ہے وہ چل رہا ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ان کی خاطر میں لڑنے مرنے کو تیار ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اپنے اقربا سے صلہ رحمی کی نسبت مجھے یہ بات کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ محبت تھی تمام اس وقت جو آپ کے رفقا تھے، جو ساتھی تھے، دوست تھے، احباب تھے، سبھی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے جو محبت کا اظہار آپ کے ساتھ ہوا اور پھر آگے جا کے وہ آج بھی جو ہے وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ محمد حسین گورڑوی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر، ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں
بلکہ اسلام کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ جب کبھی بھی ہمیں موقع ملے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں قربانی دینی ہے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے۔ آپ اس میں چھپا پیغام جو ہے وہ ناظرین کے کو گوش گزار کریں تاکہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ امام علیہ مقام نے یہی فرمایا، صرف فقط یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جو حسینی ہوگا۔ جی اب کردار تو کائنات میں دو ہی کردار ہیں، ایک کردار یزیدی ہے، ایک کردار حسینی ہے۔ اور اب ہم نے کیا کر رہا ہے، ہم ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کردار کو اپنانا ہے۔ بالکل، صرف اس کے یزید کے نام سے نفرت نہ کی جائے، اس نے جو کام کیا ہے اس کام کو بھی چھوڑا جائے، اس سے بھی نفرت کی جائے۔ ہم اگر نواسہ رسول سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے جو عمل کیا ہے، انہوں نے کیا عمل کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ نے فرمایا بھی نماز کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ تو ہم کتنی پڑھتے ہیں نواسہ رسول؟ آپ وہ سر نیزے کی بلندی پر ہے اور اس کے باوجود جو ہے تن سے جدا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے قرآن کی تلاوت۔ اذان جو پہلی دی گئی تھی وہ کس نے دی تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس کا اثر تھا کہ پھر آپ عبادت گزار اتنے تھے کہ سینکڑوں نوافل آپ ایک وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں عبادت گزاری کے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ قرآن پاک اتنا خوبصورت اور کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ سن لیتا تھا وہ اس شہر میں گم ہو جاتا تھا، اور وہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ کو سنتا رہے۔ اور پھر عبادت گزاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے 35 حج مدینہ سے مکہ پیدل چل کے جو ہے وہ کی ہے۔ تو یہ اوصاف ہیں، اور یہ ایک نوجوان کے اوصاف ہیں کہ بچپن سے ہی آپ جو ہے وہ عبادت کے اندر لگا کرتے تھے، اور آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ عبادت نہیں کرتا۔ اس نقطے کے اوپر روشنی ڈالیے۔ اب دیکھیے، پہلا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ حج کے لیے بھی جب جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ سواری ساتھ لے جاتے تھے مگر پیدل چلتے ہوئے جاتے تھے۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اگر سواری موجود ہے تو آپ سواری پر سوار ہو جائیے، پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں سواری اس لیے ساتھ رکھتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے پاس سواری نہیں اس لیے پیدل چل رہے ہیں، اور کا سوار ہونا اس لیے پسند نہیں کرتا جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بارگاہ میں سواری پر سوار ہو کے جاؤں، اس لیے میں پیدل چلتے ہوئے خشوع کے ساتھ جا رہا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے۔ اور پھر اگر عبادت کے حوالے سے دیکھیں تو شب عاشور بھی جب آخری رات تھی اور صبح میں جنگ ہو رہی تھی، آپ نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور کہتے ہیں کہ 1/3 رات آپ تلاوت قرآن اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہے۔ اور آپ کے مشہور مصرے ہیں جو آپ آخری وقت پڑھ رہے تھے اشعار، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیری محبت میں ساری کائنات سے منہ موڑ دیا، یعنی یہ وہ سچی محبت ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، یعنی سوائے خدا کے مجھے کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے، کہ اللہ کی محبت میں اپنے مال قربان کر رہے ہیں، اولاد قربان کر رہے ہیں، سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے آخری حوالہ جو آپ کا وقت تھا اس میں شاعر نے بہت خوبصورت 2 مصروں میں بیان کیا کہ گویا آپ کہہ رہے تھے ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خدینی، کہ اگر دین محمد نہیں بچتا صرف اس صورت میں بچتا ہے کہ حسین اپنا خون دے اسلام کو، تو آپ نے کہا اے تلواروں آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو، یعنی میں اپنا لہو اسلام کو دینے کو تیار ہوں اگر اس طرح اسلام بچتا ہے۔ میں چاہوں گا علامہ حسین گولوی صاحب کہ آپ اس نقطے کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آپ کی یہ کتنی خوبصورت جو ہے وہ خصوصیت تھی کہ آپ سخاوت میں دوست اور دشمن کی تمیز سے بالا تر ہو کے سخاوت کیا کرتے تھے۔ جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ نہ صرف نواسہ رسول بلکہ اس گھرانے کے جس مرضی فرد کو دیکھ لیں، وہ گھرانے کا ہر فرد جو ہے وہ طبعاً غنی ہے، جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب کہ پہلا دن ہوا حضرت علی اور اماں فاطمہ کا وہ واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ افطار کا وقت تھا اور روٹی ایک ہی دروازے پہ دستک ہو گئی تو آپ نے وہ روٹی اٹھا کے بھی وہ سائل کو دے دی۔ جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے حوالہ دے رہے تھے قرآن کی آیت کا پہلا دن ہوا اور دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا من انتا، بھی کون ہے؟
تو کہا گیا مسکین ہوں نبی کے اہل بیت کچھ عطا کیا جائے. پھر خود پانی سے افطار کر لیا گیا. دوسرا دن ہوا، پھر عین افطار کے وقت پھر دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا آج کون ہے؟ کہا کہ یتیم ہوں، کچھ عطا کیا جائے. تو جو کچھ تھا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے. تیسرا دن ہوا، پھر افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا آج کون ہے؟ کہا اسیر ہوں، قیدی ہوں، اے نبی کے اہل بیت کچھ کھانے کے لیے عطا کیا جائے. جو کچھ افطار کے لیے تھا دے دیا. خود پانی سے روزہ افطار کیا گیا. کائنات کے مولا علی المرتضیٰ نکلے، سامنے سے رسول کائنات تشریف لائے. حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے، کو غمگینی ہے چہرے پر، کیسے آثار ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے سارا واقعہ ماجرا حضور علیہ السلام کی گوش گزار کیا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تجھے مبارک ہو، علی تجھے مبارک ہو، 3 دن تیرے دروازے پر سوالی بن کر، سائل بن کر، منگتا بن کر، قیدی بن کر، یتیم بن کر، اسیر بن کر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نام جبریل ہے. کیا بات، آپ اندازہ فرما لیں کیا بات کہ وہ جو امام الملائکہ ہے وہ اس بارگاہ میں ہے تو کس انداز سے آتا ہے. بہت خوب. تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ایسے نہیں مل جاتے. جی. حضرت اس کے لیے جو ہے نا ہم اب میں یہی آپ کے چینل کے ذریعے سے اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را بے شمار کتابیں بڑی پڑی ہیں. آپ کی سیرت و کردار کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو مزہ تو جب ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو پھر مزہ آئے گا کہ اصل میں ذات نواز رسول کیا ہے. یہی وہ ذات ہے جس کے لیے وہ گاندھی نے بھی کہا تھا اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا کر. انہوں نے کہا کہ اگر زندگی جینی ہے تو اس انداز سے جیو جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ، بہت خوب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. آج